آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں آرمی چیف نے مارشل لا امپوز کرتے ہوئے وزیر اعظم کی چھٹی کر دی، لیکن آج ہم ایک ایسے جنرل کی کہانی جاننے والے ہیں جس نے مارشل لا لگائے بغیر صرف وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ صدر کو بھی گھر بھیج دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کاکڑ فارمولہ اصل میں کیا تھا؟ جنرل وحید کاکڑ ہمارے موجودہ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کے فیورٹ کیوں ہیں؟ سابق صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق جنرل کاکڑ سے ایسا کون سا غلط کام کروانا چاہتے تھے کہ انہوں نے جنرل ضیاء کو ایبسلیوٹلی ناٹ بول دیا؟ 1995 میں بے نظیر بھٹو کو قتل کر کے ملک میں خلافت کا نفاذ کرنے کی سازش اصل میں تھی کیا؟ اور ہاں، جنرل وحید کاکڑ کے خاندان کی کون سی خاتون اس وقت پاکستان کی مشہور سیاست دان ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں افواج پاکستان کے سپہ سالار رہنے والے جنرل عبدالوحید کاکڑ کی زندگی کے متعلق دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو الرٹس اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ کے بارے میں عام تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ وہ غیر سیاسی سپہ سالار تھے، جس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے سابق سربراہ جنرل اسد دورانی کو محض اس لیے فوج سے نکال بار کیا کیونکہ وہ اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بے نظیر بھٹو سے رابطہ بڑھا رہے تھے۔ 8 جنوری 1993 کے روز جنرل آصف نواز آن ڈیوٹی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ جنرل آصف نے کے بعد سینیارٹی لسٹ میں لیفٹیننٹ جنرل رحم دل بھٹی، محمد اشرف، فرخ خان اور عارف بنگش کے نام آتے تھے، لیکن پھر 5ویں جنرل عبدالوحید کاکڑ کو 4 سٹار جنرل پر ترقی دے کر افواج پاکستان کی کمان سونپ دی گئی۔ جنرل کاکڑ کے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ انہیں آرمی چیف بھی بنایا جائے گا، کیونکہ وہ اگست 1993 میں ریٹائر ہونے والے تھے۔ آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کا انتخاب وزیر اعظم نواز شریف نے نہیں بلکہ صدر غلام اسحاق خان نے کیا تھا۔ تب صدر پاکستان نے وزیر اعظم نواز شریف کے تجویز کردہ نام مسترد کر دیے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان دنوں صدر غلام اسحاق خان آرمی چیف کو ملاقاتوں میں یہ بتایا کرتے تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف تمہاری مخالفت کرتا ہے۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ جب افواج پاکستان کے سپہ سالار تھے تو اس وقت ISI کے DG جنرل جاوید ناصر ہوا کرتے تھے۔ اسلام پسند جنرل جاوید ناصر نے عالمی جہاد کا علم اٹھا رکھا تھا، تب امریکہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کا خواہاں تھا۔ سال 1993 میں جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان میں کشیدگی بڑھنے لگی تو اس وقت کی اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو نے اس سیاسی کشیدگی کو جلسے جلوسوں سے مزید ہوا دی اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفوں کے ذریعے اس بحران کو مزید گہرا کر دیا۔ تب جنرل وحید کاکڑ کو مجبوراً مداخلت کرنا پڑی۔ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری سے ایک ملاقات میں جنرل وحید کاکڑ نے پوچھا تھا کہ آپ لانگ مارچ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ محترمہ نے جواب دیا کہ اس لیے کہ ملک میں فریش الیکشن ہو سکیں۔ تب جنرل عبدالوحید کاکڑ کہنے لگے کہ فکر نہ کریں، الیکشن کروانا ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا آپ لانگ مارچ ختم کریں اور میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس موقع پر بے نظیر بھٹو اپنے موبائل فون پر کچھ میسج لکھنے لگی تو آرمی چیف نے ان سے پوچھا کہ آپ کس سے رابطہ کر رہی ہیں؟ محترمہ مسکراتے ہوئے بولی، اپنی پارٹی قیادت کو آگاہ کر رہی ہوں کہ لانگ مارچ چھوڑ کر الیکشن کی تیاری میں لگ جاؤ۔ جنرل وحید کاکڑ اگر چاہتے تو صدر اور وزیر اعظم کی لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مارشل لا نافذ کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر جنرل کاکڑ نے سب کو سرپرائز کیا۔ نہ ہی آرمی چیف نے ڈنڈا گھمایا اور نہ ہی کوئی 511 بریگیڈ حرکت میں آئی۔ بتایا جاتا ہے کہ 18 جولائی 1993 کے جنرل عبدالوحید کاکڑ 3 جنرلز کے ساتھ ایوان صدر گئے، اپنے سپریم کمانڈر صدر غلام اسحاق خان اور باس وزیر اعظم محمد نواز شریف کو اکٹھا بٹھایا اور دونوں سے استعفیٰ لیا۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ کا یہ اقدام کاکڑ فارمولہ کے نام سے اب تاریخ کا حصہ ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی ایک ساتھ درستگی پر سینٹ کے چیئرمین وسیم سجاد نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھالا، مگر
निगरान वजीर आज़म भी लाया गया और जनरल वहीद काकड़ ने 90 रोज़ के अंदर अंदर गैर जानबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाया। आपने सुन रखा होगा कि पाकिस्तान में गुर्बत की बड़ी वजह यह भी है कि वतन अजीज़ की बरामदात कम जबकि दरामदात ज़्यादा हैं। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत पूरी करने की गर्ज से बैरून मुल्क से चीज़ें इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के दौर में पाकिस्तान ने बाहर से प्राइम मिनिस्टर इंपोर्ट किया। जी हाँ, निगरान वज़ीर आज़म मोइन कुरैशी अमेरिका से लाए गए थे और पाकिस्तान आमद पर उनका कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किया गया था। मोइन कुरैशी के ज़ेर साया 1993 के जनरल इलेक्शन हुए जिसमें पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली और बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनी। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शफाफ इंतखाबात कराने पर जनरल वहीद काकड़ का बेहद एहतराम करती थी और अक्सर उनसे मशवरा लेती। जनरल काकड़ भी हमेशा बेनज़ीर भुट्टो के एहसानमंद रहे। आप यूं कह सकते हैं उस दौरान में गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे। सितंबर 1995 में ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस में हरकत जहाद इस्लामी से वाबस्ता मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला और उनके साथियों की हुकूमत उलटने की साजिश को नाकाम बनाया। जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी और उनके साथियों पर यह इल्ज़ाम था कि वो बेनज़ीर को कत्ल करके पाकिस्तान में खिलाफत का नफाज चाहते हैं। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के दौर में इस साजिश के किरदारों को सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया गया बल्कि उन्हें 7-7 साल की सज़ा भी सुनाई गई। जनरल काकड़ के दौर में शाहीन मिसाइल प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी और वतन अजीज़ अपनी दिफाई पोजीशन में मजबूत होता चला गया। मशहूर सहाफ़ी एजाज सैयद लिखते हैं कि एक मरतबा जनरल काकड़ ने मुहतरमा भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अब्दुल क़य्यूम के ज़रिए उन्हें धमकी दी कि तुम्हारे मिनिस्टर की टांगें तोड़ देंगे। उन मिनिस्टर साहब का नाम मोहम्मद खान होती था। तब फौज का प्रेशर लिए हुए बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वज़ीर को तवील रुख़सत पर भेज दिया। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की रिटायरमेंट का वक्त आया तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी कि उन्हें मुद्दत मुलाज़मत में तोसी दी जाए। तब वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और सदर फ़रूक लुगारी ने जनरल काकड़ को 3 साल ओहदे पर काम जारी रखने पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने। मीडिया की आंख, अखबारी नुमाइंदों के जमगठों, शाम के पुरतकल्लुफ़ खानों, ख्वाबों ढाबों और सोशल इवेंट से बेनियाज 85 साल जनरल अब्दुल वहीद काकड़ रावलपिंडी शहर में खामोशी से अपनी रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहे हैं। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के बाद जनरल जहांगीर करामत ने अफवाज पाकिस्तान की कमान संभाली, जबकि उनके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ बने। एक रोज़ सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा ने मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा कि सर आपका फेवरेट आर्मी चीफ कौन सा रहा है? तौसीफ़ सलार ने मुस्कुराते हुए जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की पेंडिंग पर उंगली रख दी। साल 1997 में जब सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक हुआ करते थे, इन दिनों में अब्दुल वहीद काकड़ एडजुटेंट जनरल थे। सदर ज़िया ने मेरिट के असूलों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने किसी दोस्त के बेटे की सिफारिश की कि उसे आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाए। क्योंकि वह स्टूडेंट आर्मी मेडिकल कॉलेज के मेरिट पर पूरा नहीं उतरता था, लिहाजा जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने दाखिला देने से साफ साफ इनकार कर दिया और यूं सदर पाकिस्तान की सिफारिश भी काम ना आ सकी। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ का ख़ानदान पाकिस्तानी सियासत में किरदार रहा है। क़यादे आज़म के जानिसार साथी और तहरीक पाकिस्तान के रूह रवां सरदार अब्दुल रब निश्तर जनरल काकड़ के चचा लगते थे। याद रहे कि सरदार अब्दुल रब निश्तर बाद में गवर्नर पंजाब बने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर भी रहे। मेजर जनरल रिटायर्ड शफीक अहमद बताते हैं कि 1965 की पाक भारत जंग के दौरान कैप्टन अब्दुल वहीद काकड़ मेरे नायब कंपनी कमांडर थे। वो उस जंग में 2 मकामात पर शदीद ज़ख्मी भी हुए। एक मौके पर दुश्मन ने हम पर टैंक का फायर किया, जिसके नतीजे में हमारे 2 जवान शहीद हो गए, जिसमें मैं बिल्कुल महफूज रहा और कैप्टन काकड़ ज़ख्मी हो गए।
دوسرے موقع پر وہ ایک جیپ حادثے میں زخمی ہوئے۔ عبدالوحید کاکڑ بہت اچھے اور بہادر افیسر تھے۔ انہوں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا بہترین مظاہرہ کیا۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ پشتون فیملی کے چشم و چراغ ہیں۔ 23 مارچ 1937 کے روز پشاور کے علاقے نشترہ آباد میں پیدا ہونے والے وحید کاکڑ کے آباء و اجداد بلوچستان کے علاقے یوگ میں رہتے آئے ہیں۔ عبدالوحید کاکڑ نے ابتدائی تعلیم پشاور ہی سے حاصل کی۔ سال 1955 میں ایڈورڈ کالج سے گریجویشن کر لینے کے بعد وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول چلے آئے۔ عبدالوحید کاکڑ 1959 میں فرنٹیئر کور ریجمنٹ کے 5ویں بٹالین میں شامل کیا گیا۔ 65 کی جنگ بھارت کے دوران وہ سیالکوٹ چونڈا کے محاذ پر تعینات تھے، جبکہ 71 میں وہ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر ڈیوٹی دی۔ جنگی مہارت اور عسکری خدمات کے اعزاز میں انہیں نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی کیبنٹ کی منسٹر اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن ڈاکٹر ثانیہ نشتر رشتے میں عبدالوحید کاکڑ کی بھتیجی لگتی ہیں، جبکہ سردار عبدالرب نشتر ان کے دادا تھے۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ اپنے فوجی کیریئر کے دوران بطور کور کمانڈر کوئٹہ بھی اپنے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ایک کیڈٹ سے چیف آف آرمی سٹاف کا سفر طے کرنے میں انہیں ہر طرح کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اردو الرٹ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔